مسلمان ایک اس مسکان لڑکی نے اپنی ہمت اور بہادری دکھائی جو قابل تعریف ہے، اور تعریف سب کر رہے ہیں اور وہ تعریف کی حقدار بھی ہے، ورنہ تو پچھلے زمانوں میں موب لنچنگ میں نوجوان مر رہے تھے ہجڑے بن کر، ڈیفنس میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہو رہی تھی۔ اس لڑکی نے وہ ہمت دکھائی اس گنڈوں کے سامنے کہ اس نے بھی ان کے برابر نعرہ لگایا اور اپنی ہمت کا ثبوت دیا۔ لیکن اس سے ہمیں کیا سبق سیکھنا ہے؟ ہر کوئی اسٹیٹس پر اور اس کے فوٹوز فلاں، اس کی ہمت تمہاری بیٹیوں میں آئی، اس کی ہمت تم نوجوانوں میں آئی، اس کا پردہ تمہاری بیٹیوں میں آیا، وہ جو پیغام دینا چاہتی ہے وہ پیغام تمہاری بیٹیوں میں آیا۔ نہیں صرف اس ایک کو لے کر ایسا سمجھتے ہیں گویا کہ وہی قطب مینار ہے، وہی تاج محل ہے۔ اپنی بیٹیوں میں وہ حیا نہیں آئے گا۔ بس ایسے جیسے ارطغرل سیریل چلا تھا اور اس موقع پر جو دھن چلی تھی کہ اب بس انقلاب آ جائے گا، سلطنت اسلامیہ قائم ہو جائے گی، مسلمان بدل جائیں گے اور پورا کفر فنا ہو جائے گا۔ کیا ہوا؟ ارطغرل کی مندی، ارطغرل کی ٹوپیاں، ارطغرل کی چڈیاں یہ مارکیٹ میں آئیں، لیکن انقلاب کوئی نہیں آیا۔ ایسے ہی یہ واقعے جو ہمیں ہمت اور شجاعت کا پیغام دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اسٹیٹس بنیں گے، اس کے بعد اس کو بھی بھول جائیں گے، اور لیکن اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں کرائیں گے۔ اپنی بچیوں کے لیے کوئی ایسا کالج اور اسکول قائم نہیں کریں گے جہاں پر اسلامک نہج پر بچیوں کو تعلیم دی جا سکے۔ غیروں کے اسکولوں میں، غیروں کے مینجمنٹ میں جا کر کہیں گے ہماری بچی پڑھتی لیکن برقعے کے ساتھ پڑھتی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ سارے میڈیا پر ہمارے پڑوس صوبے میں بہت مشہور جو واقعہ چل رہا ہے حجاب سے متعلق۔ شریعت میں مسلمان لڑکیوں، مسلمان عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے پردے اور حجاب سے متعلق کیا شرعی احکامات ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں، دیگر مذاہب میں، عقل کی روشنی میں، قانون کی روشنی میں، اخلاق اور تہذیب کی روشنی میں پردہ انسان کے لیے کس قدر مفید اور ضروری چیز ہے، اس متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اصل مضمون تو گزشتہ جمعہ جو کلچر پر، اپنی تہذیب پر جو بات آئی تھی اسی کی تکمیل اور اسی کو مکمل کرنا مقصود تھا، لیکن ہر جگہ پر یہی بات سنی اور کہی جا رہی ہے حجاب سے متعلق، تو خیال ہوا کہ اس مضمون کو مؤخر کریں اور حجاب سے متعلق، پردے سے متعلق جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اور اس ملک کا شہری اور یہاں کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے بھی ہم کو کیا حق حاصل ہوتا ہے اور دیگر مذاہب پر عمل کرنے والوں کو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دوسرے مذہب والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں۔
قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی جی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکیٰ لہم، یہ باتیں ان کے لیے بڑی پاکیزہ ثابت ہوں گی، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ باخبر ہیں جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مستقل دو باتوں کا حکم دیا ہے، ایک بات نگاہ نیچی رکھنا، دوسری بات شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ نگاہ نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں تعلق کیا ہے؟ بدکاری اور زنا، شرمگاہ کے گناہوں کی ابتدا و نگاہوں سے ہوتی ہے۔ آدمی اگر کسی چیز کو دیکھے گا نہیں تو اس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ نگاہ سب سے پہلے گناہ کرتی ہیں، تو نگاہوں کا گناہ جہاں جا کے رکتا ہے وہ ہے زنا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اب آپ دیکھ لیں نابینا اور اندھا آدمی، نابینا اور اندھی عورت کیا زنا میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ جب وہ کسی مرد کو دیکھے گی نہیں، جب وہ کسی عورت کو دیکھے گا نہیں، تو پھر اس کے دل میں کسی عورت کو ٹارگٹ بنانے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ نے ابتدا اور انتہا دونوں سے منع کر دیا کہ نگاہ نیچے رکھو گے تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، نگاہیں بھٹکتی رہیں گی اور شرمگاہ سے گناہ نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ابتدا اور انتہا کے درمیان جو چیزیں ہو سکتی ہیں، بات کرنا، چھونا، بوس و کنار کرنا، رابطے قائم کرنا، ہاتھ لگانا، چل کر جانا، میسیجز کرنا، ابتدا اور انتہا کے درمیان جو جو چیزیں قربت بڑھانے والی ہو سکتی ہیں سب اس آیت میں شامل ہیں، اور وہ سب منع اور حرام ہیں۔ کسی اجنبیہ عورت کو دیکھنا حرام ہے، اس سے بلا ضرورت بات کرنا حرام ہے، اس سے میسیجز کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا حرام ہے، اسے بات کرنے کے لیے یا کسی پارک میں، ہوٹل میں، کہیں بھی اس کے ساتھ اکیلے میں وقت بتانا بھی حرام ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ عورتوں سے فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور وہ بھی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ عام طور سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مردوں کو جو حکم دیا ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ہر حکم میں مستقل مردوں کو الگ آیت، عورتوں کو الگ آیت نازل نہیں فرمائے۔ عورتوں کو شریعت کے احکام میں مردوں کے احکام کے تابع کر دیے ہیں۔ مردوں پر نماز فرض، عورتوں پر بھی نماز فرض، مردوں پر حج فرض، عورتوں پر بھی حج فرض، مردوں پر روزہ فرض، عورتوں پر بھی فرض۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے روزے کی فرضیت کی الگ آیت، مردوں کے روزے کی فرضیت کی الگ آیت، عورتوں کے حج کے فرضیت کی الگ آیت، مردوں کے حج کے فرض کرنے کے لیے الگ آیت۔ احکام میں اللہ تعالیٰ نے مستقل الگ الگ آیتیں نازل کرنے کا اہتمام نہیں فرمائے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچی رکھنے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے حکم میں مردوں کے لیے الگ آیت، عورتوں کے لیے الگ آیت نازل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، یہ ہر ایک کو الگ الگ صاف صاف بولا جا رہا ہے۔ مردوں کو بول دیے نگاہ نیچی رکھو، اس میں عورتیں بھی آ گئی، ایسا نہیں کہا، مردوں کو الگ سمجھا کر بولا اور عورتوں کو الگ سمجھا کر بولا تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت کی جگہوں کو اور زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کی جگہوں کو اور زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں۔ عورت سجنے سورنے کے لیے کون سا جسم کا حصہ استعمال کرتی ہے؟ میک اپ کرنا ہو، پاؤڈر لگانا ہو، پیروں پہ لگائے گی، کمر پہ لگائے گی، پیٹ پہ لگائے گی،
زینت کی جگہیں کیا ہوتی ہیں، ان زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کرو۔ زینت کی جگہیں دیکھنے کے بعد آدمی کا دل ادھر مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چہرہ سجنے سورنے کی ہی جگہ ہے، سورنا سجانا چہرے کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زینت کی جگہیں جہاں تم زیور پہنتی ہو، گلا ہے، ہاتھ میں چوڑیاں پہنتی ہیں، پیروں میں چین اور بالیاں جو بھی پہنتے ہیں، اور زیورات سر میں اور چہرے میں استعمال کی جاتی ہیں، زینت کی جو چیزیں ہیں اسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ زینت کی جگہ ظاہر ہونے کے بعد آدمی کا دل ادھر مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور سے اس کا بھی حکم دیا گیا کہ عورتیں اپنی زینت کی چیزیں ظاہر نہ کریں۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی دوپٹے اور اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھیں، اپنی دوپٹے اور اوڑھنیاں گریبانوں پر ڈال کر رکھیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت اللہ کے نبی پر نازل ہوئی اور یہ آیت اللہ کے نبی نے انصار صحابیات میں پڑھ کر سنائی، مسلمان صحابیات کو یہ آیت جب سنائی گئی کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے گریبان پر گلے پر دوپٹہ ڈال کر رکھیں، آیت سننے کے بعد کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو فوراً اٹھ کر اپنے اپنے جگہوں پر جو چادر پڑی ہے، جو دوپٹہ پڑا ہے، وہ اٹھا کر فوراً اپنے گلے پر اور اپنے سر پہ ڈالنا شروع نہ کی ہو۔ ہر انصاری عورت اس مجمع سے جب یہ آیت سنی ہے بغیر دوپٹہ اوڑھے کے اور بغیر پردہ کیے کے اس جگہ سے نکلی ہی نہیں ہے۔ آیت ابھی نازل ہوئی اور آج ہی اور ابھی فوراً عمل کرنا انصاریہ عورت نے شروع کر دیا۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ مسلمان عورتیں جب وہ چلیں تو اپنے پیروں میں پہنی ہوئی پائل چین جو بھی وہ ڈالے ہیں وہ ایسے انداز کی نہ پہنے جس سے ان کے پائل کی جھنکار آتی ہو، ان کے زیور کی آواز کھنکتی ہو، ایسے زیورات نہ پہنے۔ بنگڑیاں پہنتی ہیں، ایسی بنگڑیاں نہ ہو جو ٹکرانے سے آپس میں ایک خوبصورت آواز نکلتی ہو، پیروں میں ایسے پائل نہ پہنے جس سے آواز نکلتی ہو۔ اس زمانے میں آواز نکلتی نہیں تھی لیکن آواز نکالنے کے لیے پیروں کو زمین پر مار مار کر چلنا ایک فیشن سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ایسے انداز سے نہ چلو کہ تمہارے زیور کی بھی آواز آئے۔ جب ان کے زیور کی آواز بھی مردوں کے خیالات کو بگاڑ سکتی ہے تو خود ان کی آواز مردوں کو کتنا بگاڑ سکتی ہے، ان کے خیالات کو کتنا بگاڑ سکتی ہے۔ لیعلم ما یخفینا کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو زینت کی چیزیں عورتوں میں مخفی ہیں، دکھتی نہیں ہیں، لیکن انہیں دکھانے کی نیت سے تم مردوں کے سامنے ہرگز نہ ہو۔ یہ کہ ہے کہ چاہو نہ چاہو دکھ جاتے ہیں بعض زیور، بعض جسم کا حصہ، مثال کے طور پر ہاتھ کی یہ کلائیاں، یہاں گھٹوں سے آگے کا حصہ بالعموم کھلا رہتا ہے، ٹخنے سے نیچے کا پیروں کا حصہ بالعموم کھلا رہتا ہے، یہ دکھ جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن جو زینت کی چیزیں دکھتی نہیں ہیں لیکن تم انہیں دکھانے کی نیت سے کوئی ادا کر رہی ہو وہ بھی تمہارے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ اسی لیے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں آواز والے زیورات پہننے کو عورت کے لیے حرام قرار دیا ہے کہ عورت کے پہننے والے زیورات کی آواز سے بھی مردوں کے خیالات بگڑتے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اگر تمہارے اندر تقوی اور اللہ کا ڈر ہے تو تم کسی بھی مرد سے بات کرتے وقت اپنے لہجے میں نرماہٹ پیدا نہ کرو، نئی اس آواز سے بات نہ کرو، ایسی لچکیلی زبان استعمال نہ کرو کہ سامنے جو تمہیں بات کر رہا ہے اس کے دل میں وساوس پیدا ہو جائیں، اس انداز سے بات نہ کرو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟
نبی کی بیویاں، امت کی مائیں، ان سے بات کرنے کے لیے کون آئے گا؟ صحابیات آئیں گے، صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ آئیں گے۔ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے جن کا گھرانہ پاک ہے، جو امت کی مائیں ہیں، وہ ہماری بھی مائیں ہیں اور صحابیات کی بھی مائیں ہیں اور صحابہ کی بھی مائیں ہیں۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، جنرل عورتیں اور تم دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اتنا فرق ظاہر کر کے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی بات کرنے کے انداز میں آواز کو لچکیلی نہ بناؤ۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، مسکرا کر، ہنسی مذاق سے، بے تکلفی سے، اشاروں سے جو تمہاری باتیں ہوں گی، اس سے جس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، گندے خیالات ہیں، وہ شہوت پرست ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وہ تم سے امیدیں لگانا شروع کر لے گا، وہ تم سے توقعات بدکاری کے رکھنا شروع کر لے گا۔ ان پاکیزہ خواتین سے یہ حکم کیا جا رہا ہے، اب کال گل بن کر، سیلس گل بن کر ہوٹلوں پر، دکانوں پر، شاپنگ مال میں، کال سینٹر میں اور اپنی اپنی کمپنیوں میں آنے والے گاہک کے ساتھ بڑے نرم انداز سے، بڑے پیارے انداز سے، اور بازو آنے والے گاہک سے بھی اور بازو بیٹھے ہوئے دوسرے اپنے ساتھ کام کرنے والے آدمی سے بھی اگر انداز نرم، پیار بھرا، محبت بھرا ہوگا تو پھر بتائیے یہ عورت کمپنی، دکان پر بیٹھ کر صرف بزنس اور تجارت نہیں کر رہی ہے، بلکہ آنے والے گاہک کے خیالات بدکاری کی طرف مائل کر کے اس آنے والے نوجوان کے گھر میں جو عورت بسی ہے اس عورت کی زندگی بھی برباد کر رہی ہے۔ بے پردگی اور بے حیائی کا گناہ صرف یہ منفرد اور تنہا اس عورت کا گناہ نہیں ہے، اس بے پردگی کے گناہ کا وبال پورے سماج اور معاشرے پہ پڑتا ہے، اس سے پورا سماج اور معاشرہ بے حیا اور بدکار بن جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، بیٹھی رہو، بلا ضرورت گھر سے جاہلیت اولا کی طرح باہر نہ نکلو۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں جاہلیت دو طرح کی ہے، ایک پرانی جاہلیت اور ایک نئی جاہلیت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے وہ جاہلیت کا زمانہ، نبوت سے پہلے کا زمانہ گزرا ہے وہ جاہلوں کا زمانہ، کوئی دین، کوئی شریعت، کوئی پیغمبر انہیں سمجھانے والا نہیں تھا، اس لیے وہ جاہلوں کا زمانہ گزرا جس میں بلا جھجک جیسا چاہے عورتیں گھر سے باہر نکل جاتی تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ویسا نہ نکلو۔ اور عربی گرامر میں جب اولا آتا ہے تو اس کا ثانیہ بھی آتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ ایک جاہلیت تو یہ ہے جو گزر چکی اور ایک جاہلیت ایک اور بھی ہے جو آنے والی ہے، جو اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اور جس پر تہذیب، ثقافت، فیشن اور ترقی کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور اس پردے کی آڑ میں عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہیں، اور ان کا نکلنا اسی جاہلیت اولا کے مابعد یہ جاہلیت ثانیہ ہے۔ کوئی نیا ترقی والا کام نہیں کر رہے ہیں، نبی دنیا میں آنے سے پہلے اس زمانے کی جاہل، گنوار، پوہڑ قسم کی آوارہ آزاد عورتیں کیا کرتی تھیں، وہی حرکتیں آج ایجوکیٹڈ، پڑھی لکھی، ڈگریاں پائی ہوئی عورتیں فیشن کے نام پہ کر رہی ہیں، اور کل قیامت کے دن اگر اٹھایا جائے تو اس زمانے کی جاہل عورتوں کو اور اس زمانے کی ایجوکیٹڈ عورتوں کو دونوں کی ایک ہی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ جو حرکت وہ جہالت کے زمانے میں کر رہی تھی وہ حرکت تم آج پڑھے لکھے کا لیبل لگا کر رہے ہو، بس اسے تہذیب اور ثقافت کا نام دے کے کر رہے ہو، باقی عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ صحابہ سے فرماتے ہیں نبی کے گھر میں نبی کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا، کھانے کے لیے بلایا جائے تو کھانا دسترخوان پر لگنے سے پہلے نہیں آنا، کھانے کے بعد وہیں بیٹھے باتیں نہیں کرنا، کھانے سے فارغ ہوتے ہی فوراً نبی کے گھر سے نکل جاؤ،
اور پھر کبھی نبی کے گھر میں کوئی چیز ضرورت کا سامان مانگنے کے لیے تمہیں آنا پڑے، کس سے مانگنے کے لیے؟ اماں عائشہ سے۔ کس سے مانگنے کے لیے؟ حضرت جویریہ سے، امت کی ماں سے، خود اپنی رشتہ داری میں شرعی طور پر جسے اللہ نے ماں کا درجہ دیا ہے، اس ماں سے تم اگر ضرورت کا سامان مانگنے کے لیے کوئی صحابی بھی آتا ہو، اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے آڑ میں رہ کر ان سے مانگو۔ گھر میں بھاوج سے کوئی تولیہ، صابن، پلیٹ، گلاس دیور کو مانگنا ہے، جیٹ سے مانگنا ہے، تو ان عورتوں کو حکم ہے کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے آڑ میں رہ کر مانگو۔ تمہیں اپنے گھریلو افراد اور خاندانی افراد سے بھی بے پردہ ہو کر سامان لینے دینے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے میں بے تکلفانہ رویہ برتنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ طریقہ نبی کی بیویوں سے بھی اگر کوئی سامان مانگنے صدیق اکبر، حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ، چھوٹے صحابہ بھی آتے ہوں، تمہارا پردے کے آڑ میں رہ کر مانگنا، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، اس سے تمہارا دل بھی پاک رہے گا، ان کا دل بھی پاک رہے گا۔ جن کے دل پہلے سے پاک ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ معاملہ جو بھی ہونا ہو پردے میں رہ کر کرو، بے پردہ ہو کر نبی کی بیویوں سے بھی کوئی چیز نہ مانگو، اس سے تمہارا دل بھی صاف رہے گا اور ان کا دل بھی صاف رہے گا۔ اب ہمارے زمانے میں بہت سے پاگل قسم کے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل پردہ تو دل کا ہے، اصل پردہ تو نگاہوں کا اور خیالات کا ہے، خیال اچھا ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، اب اس کے بعد برقع پہنو نہ پہنو، اس کے بعد پردہ کرو نہ کرو، اصل مقصود تو دل پاک ہونا چاہیے۔ اب بتاؤ، ازواج مطہرات نبی کی بیویوں سے زیادہ پاکیزہ دل والی عورتیں موجودہ سماج میں ملیں گی؟ خلفائے راشدین اور صحابہ جیسے پاکیزہ دل والے نوجوان موجودہ زمانے میں ملیں گے؟ جب ان پاکیزہ نفوس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی دلوں کی پاکی یہی ہے کہ تم پردے کے آڑ میں رہ کر مانگو اور لینا دینا کرو، تو پھر اس زمانے میں جب کہ باپ کی نگاہیں بیٹی پر، بھائی کی نگاہیں بہن پر، دیور کی نگاہیں بھاوج پر، پڑوسی کی نگاہیں پڑوسن پر، اور داماد کی نگاہیں ساس پر، بہنوی کی نگاہیں سالی پر محفوظ نہیں ہے، گندے خیالات کا ایک سماج چھایا ہوا ہے، اور پھر ایسے موقع پر ہم کہیں کہ دل پاک ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے دل میں کھوٹ نہیں ہوتا، تمہارا دل پاک ہوتا، تو تم بھی اسی آیت پر عمل کرتے جس آیت پر پاکیزہ دل والوں نے عمل کیا ہے۔ تمہارا دل گندا ہونے کی دلیل یہی ہے کہ تم پاکیزہ دل والوں کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہو، اور مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تمہارا دل پاک ہے، تم مرد ہو، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، اس واسطے تمہیں اپنے اوپر اعتماد ہے کہ ہمارا دل پاک ہے، لیکن تمہیں اس بات کی کس نے خبر دی ہے کہ جو سامنے کھڑی ہوئی لڑکی ہے اس کا دل بھی تمہارے متعلق پاک ہے؟ یا الٹا کرو کہ لڑکیوں کے بارے میں ہم مان لیں کہ لڑکیوں کا دل پاک ہے، انہیں اپنی عزت کی فکر ہے، لیکن جو لڑکا تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں گھور رہا ہے اس کے بارے میں تمہیں کس نبی یا کس فرشتے نے خبر دی ہے کہ یہ سامنے کھڑا ہوا لڑکا اس کا دل بھی میرے متعلق پاک ہے؟ تم دل کی پاکی کی گواہی اپنے دل کے بارے میں دینا یہ خود ایک بڑا جھوٹ ہے، اور اس کے بعد تم سامنے والے کے دل کی پاکی کی گواہی دے کر کیسے بے پردہ ہو جاتے ہو؟ اور اگر مان بھی لیں دونوں کا دل پاک ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ اس تنہائی کی ملاقاتیں تمہارے دل کو پاک رکھیں گی بھی، آگے تمہارے دل گندے نہیں ہوں گے؟ اور سماج یہ گواہی دیتا ہے، وہ لوگ جن کے دل پاک تھے اور جن کی نگاہیں اجنبیہ عورت کو دیکھنے کے بعد فوراً نیچے ہو جاتی تھیں، وہ لوگ دنیا سے گزر کر سالوں ہو گئے۔ اب کسی بھی لڑکی کو دیکھنے کے بعد نگاہ نیچی کرنے والے لوگ 100 میں 1 یا 2 ملنا بھی بڑا مشکل ہے، اور اس میں شادی شدہ، غیر شادی شدہ، کنوارا کوئی فرق نہیں ہے، سب اس میں برابر ہیں۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نگاہیں نیچی کر لینا ہے، فلاں کرنا ہے، نگاہیں نیچی کرنے کے ساتھ ساتھ دلوں کی پاکی اور نگاہیں نیچی کرنے والے سامنے والی عورت کو دیکھنے کے بعد اپنی بہن اپنی بیٹی کا تصور کرنے والے لوگ دنیا سے گزر کر سالوں ہو گئے ہیں۔ ٹھوکر لگنے تک چلنا سیکھنے کی عادت بن چکی ہے، جب تک ٹھوکر نہیں لگے گا اس وقت تک چلنا نہیں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی قل لازواجک اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے۔ کیا حکم ہے؟ صاف صاف نبی کو حکم ہے، نبی جی آپ اپنی بیویوں کو بولو، اپنی بیٹیوں کو بولو۔ نبی کی بیٹیوں میں حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ایسی پاکیزہ بیویاں بیٹیاں جسے آسمان اور زمین نے دیکھا نہیں ہوگا، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو سر سے لے کر پیر تک چادر اوڑھ کر نکلیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جلابیبہن کا مطلب یہ ہے کہ عام عورتیں جو نارمل حالات میں کپڑے پہنتی ہیں ان کپڑوں کو چھپانے کے لیے اوپر سے جو چادر اوڑھی جاتی ہے وہ ہے جلباب، وہ چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورت جب گھر سے باہر نکلے گی تو سر سے لے کر پیر تک چادر میں ایسی ڈھک کر نکلے گی کہ اسے سوائے ایک آنکھ کھلی رہنے کے جسم کا کوئی حصہ کھلا نہیں رہے گا، بس وہ ایک آنکھ کا حلقہ کھلا رہے اور اسی سے دیکھ کر چلے، بس اتنا وہ پردے کی پابند ہو کر چلے۔ جب یہ پردے کی آیات نازل ہوئی تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں صحابہ میں سے کوئی صحابی اور صحابیات میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جنہوں نے اجنبیہ عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی ہو، یا جو عورتیں بے پردہ اور بغیر برقعے کے گھومنے کے عادی بنی ہوں، بلکہ صحابہ میں سے صحابیات میں سے یہاں تک پابندی ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی کوئی بھی صحابیہ خاتون کوئی مسئلہ پوچھنے کے آتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پردے کے آڑ میں پوچھتی تھی۔ اب آپ بتائیے دنیا میں گرا ہوا ذلیل اور غلیظ قسم کا کوئی آدمی ہو سکتا ہے تو جو نبی کی ذات پر بے اعتمادی دکھا سکتا ہو کہ نعوذ باللہ نبی سے ان کو خوف تھا اس واسطے ان سے پردہ کر رہی تھی؟ وہ خنزیر سے بدتر کوئی جانور ہو سکتا ہے جو نبی کی شان میں ایسا تصور بھی کر سکتا ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابیات کا پردہ کرنا، مسئلہ پوچھنے کے لیے پردے کے آڑ میں رہ کر پوچھنا، اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ عام عورتوں کو موجودہ زمانے کے تمام مردوں سے جس سے پردے کا حکم ہے کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے روکنے کے لیے بدکاری کے اسباب پر بھی پابندی لگا دی۔ اس کے لیے فرمایا قرآن مجید میں ایک جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ اور آپ کی اہلیہ ہوا یہ دونوں اس جنت کے اس درخت کے قریب بھی نہ جائیں۔ مقصد درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، پھل سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا کہ درخت کے قریب ہی نہ کو جاؤ۔ وہ درخت کے قریب گئے تو پھل کھا لیتے، اس واسطے درخت کے قریب ہی نہیں جانا۔ جیسا حکم وہاں دیا گیا تھا مقصود سے بچانے کے لیے مقصود تک پہنچانے والے مقدمات اور اسباب سے بھی بچا دینا۔ جیسے فلم دیکھنا گناہ ہے، تھیٹر تک جانے سے بھی روک دینا، زنا کرنا گناہ ہے، اس لڑکی کے گھر تک جانے سے بھی روک دینا۔ تمہارے گھر کی دہلیز سے جو قدم اٹھا اور اس کی منزل کسی زانیہ عورت کے گھر جانا ہے، یہیں سے تمہیں زنا کا گناہ لکھا جانا شروع ہو جائے گا۔ مقصود میں ہی مقدمات شامل ہوتے ہیں۔ تم گھر سے نکلے جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنے کی نیت سے، اسی قدم سے تمہارے ہر قدم پر نیکیاں لکھنا شروع ہو گئی۔ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے لیکن نیکیاں تمہارے ہر قدم پہ شروع ہو گئی۔ مقصود عبادت ہے، عبادت مقصود ہے تو عبادت کے لیے چلنا بھی عبادت ہے، معصیت مقصود ہے تو معصیت کے لیے چلنا بھی معصیت ہے۔
تو اللہ نے پھل کھانے سے روکنا چاہا تو درخت کے قریب جانے سے بھی روک دیا۔ ایسے ہی اللہ نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کی تعبیر استعمال فرمائی، زنا نہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کے قریب کیا ہے؟ نگاہیں ڈالنا، یہ تمہیں زنا کے قریب کرتا ہے۔ بے پردہ ہو جانا، یہ تمہیں بدکاری کے قریب کر دیتا ہے۔ بات چیت کرنا، چیٹنگ کرنا، تصویریں دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا، یہ تمہیں بدکاری کے قریب کر دیتا ہے۔ بدکاری کے قریب لے جانے والی ہر حرکت سے دور رہو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا سب سے پہلا حربہ جو اس امت پر ہوا ہے اسے ذکر فرمایا، کیا؟ فَأَنزَعَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا۔ حضرت آدم جب بھول گئے اور وہ غلطی ہو گئی، پھل کھا لیے، تو سب سے پہلی سزا اور سب سے پہلی مکاری شیطان نے جو کی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا کا لباس اتار دیا۔ نسبت شیطان کی طرف ہے کہ فَأَنزَعَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، شیطان نے ان دونوں کے کپڑے اتار دیے۔ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان جب بے حیا بن جائے گا تو اس کے بعد اس سے ہر گناہ کرانا آسان ہے۔ اسی واسطے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فرض اور سب سے بڑا ذمہ جو مسلمانوں پر ہے وہ ہے ستر چھپانا۔ مثلا اب اگر کوئی غیر مسلم آدمی کلمہ پڑھ کے اسلام لایا، اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کے لیے اذان ہونے میں اور ٹائم باقی ہے، نماز بعد میں فرض ہوگی لیکن ابھی سے ستر چھپانا فرض ہے۔ روزہ رمضان میں فرض ہوگا لیکن ستر ابھی چھپانا فرض ہے۔ حج بھی بعد میں فرض ہوگا لیکن ستر چھپانا پہلے فرض ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ آدمی اپنی حیا اور ستر کی حفاظت کرنا۔ اسی لیے عورت کی عزت ہے شریعت کی نگاہ میں، تو شریعت کے ماننے والوں کے لیے جو ہدایات دی ہیں اس میں سے ایک ہدایت عورتوں کے عبادات، ان کے رہن سہن کو بھی پردے میں رکھا ہے۔ اسی لیے عورتوں کے متعلق فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، عورت جس پانی سے وضو کرنے کے بعد اس کا بچا ہوا پانی ہے اس پانی سے مرد وضو نہ کرے، اس سے وساوس پیدا ہوں گے۔ مرد پینے کے بعد جو پیا ہوا پانی بچا کر گلاس میں رکھے اس سے اجنبیہ گھر کی عورت، دیور پی کر رکھا ہے، دیور بچا کر کھا کر پلیٹ میں رکھا ہے، اس بچے ہوئے کھانے کو بھاوج نہ کھائے، بھاوج کا دیور نہ کھائے، اس سے غلط خیالات اور وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ خنثی جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے اس سے بھی عورتوں کو حکم ہے کہ اس سے بھی پردہ کرو۔ وہ مرد نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی عورتوں کو حکم ہے کہ اس سے پردہ کرو۔ شریعت میں حکم ہے کہ عورت اگر نماز پڑھے گی سینے پر ہاتھ باندھے گی، سینہ بھی عورت کا یہ مردوں کے خیالات کو مائل کرتا ہے، خیالات بگاڑتا ہے، اس واسطے نماز کی حالت میں بھی تم ہاتھ باندھ کر رہو سینے پر تاکہ تمہارے سینے کا ابھار یہ ہاتھ کی وجہ سے ہو، یہ فطری ابھار دکھ کر نہ آئے۔ اور جب تم رکوع کرو تو مردوں کی طرح بالکل جھک کر نہ کرو، تھوڑا سا جھکو تاکہ تمہارے جھکنے میں بھی تمہاری حیا باقی رہے۔ سجدے کا حکم ہے تو چمٹ کر سجدہ کرو، مردوں کی طرح ہاتھ پھیلا کر سجدہ نہ کرو۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے لیکن حکم کہاں پڑھنے کا؟ حضرت ام سعیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جس کے متعلق حدیث صحیح میں ایک نماز 500 نماز کے برابر، حدیث ضعیف میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر، نبی کی مسجد سے افضل حرم کے علاوہ کوئی مسجد نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت اپنے گھر کے اندر کی اندھیری کھوٹری میں نماز پڑھنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جگہ کا عبادت کے لیے جگہ کا انتخاب، اگر مسجد آ جائے عمرے کے لیے حج کے لیے مسجد میں آ جائیں، کہاں کھڑے ہوں؟ مردوں کی صف میں کھڑے ہوگی تو مردوں کی نماز نہیں ہوگی، تمہیں پیچھے کھڑے رہنا چاہیے تاکہ تمہاری عزت کی حفاظت ہو۔ نماز میں کھڑے کھڑے کوئی مرد تمہیں کوہنی لگا دے، تمہیں چھیڑ دے،
تو ممکن ہے تمہاری عزت خطرے میں پڑ جائے۔ نماز میں بھی شیطان خیالات پیدا کرتا ہے، تو عورتوں کو حکم ہے کہ وہ صف میں نہ کھڑے، مردوں کی صف سے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اور اگر امام سے غلطی ہو جائے، لقمہ دینے کی ضرورت پڑے، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مرد لقمہ دے سکتا ہے سبحان اللہ کہہ کر، عورت غلطی ہو جانے پر سبحان اللہ کہہ کر اپنی آواز سے لقمہ نہ دے بلکہ ہتھیلی مارے، تاکہ اس ہتھیلی کی آواز سے امام کو غلطی محسوس ہو۔ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو گزرنے والے کو روکنے کے لیے مصلی تسبیح سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، لیکن عورت کے سامنے سے گزر رہا ہو تو عورت کو حکم ہے کہ وہ زبان سے آواز نہ نکالے بلکہ وہ اس طرح ہتھیلی مارے تاکہ اس آواز سے وہ گزرنے سے رک جائے۔ یہ احکام کیوں ہیں شریعت میں؟ تاکہ عورت کی عزت کی حفاظت ہو، کوئی تمہارے متعلق نماز کی حالت میں بھی غلط خیال نہ کرے۔ ہاں، یہاں تک کہ جنازے کی نماز میں بھی حکم ہے، عورت کا جنازہ ہے، مرد کا جنازہ ہے، مرد کے جنازے پر امام سینے کے پاس کھڑا ہوگا لیکن عورت کے جنازے پر سینے کے پاس نہیں کھڑا ہوگا، تھوڑا ہٹ کر کھڑا ہوگا۔ اور عورت کے جنازے میں کفن کا حکم، مردوں کے لیے 3 کپڑے، عورتوں کے لیے 5 کپڑے، تاکہ تمہارا ستر مرنے کے بعد بھی زیادہ محفوظ رہے، زیادہ پردے میں تمہیں دفنایا جائے۔ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے محرم غیر محرم سب چل سکتا ہے، لیکن عورت کو قبر میں اتارنے کے لیے اس کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، محرم ہی اتاریں گے۔ قبر میں میت ہاتھ میں لے کر اتارتے وقت کیا آدمی کے خیالات بگڑیں گے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ تمہارے اپنے اتاریں گے، کوئی غیر اس جنازے کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ عورت کی تجہیز کے موقع پر قبر کے پاس چادر باندھی جائے، مرد کا جنازہ ہے تو اسے چادر باندھنے کی ضرورت نہیں، عورت کا جنازہ ہے تو قبر کے اطراف چادر باندھو تاکہ اس جنازے پر بھی نگاہ نہ پڑے۔ اصلاح الرسوم اور احسن الفتاوی میں مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ عورت کنگھی کرنے کے بعد سر کے چوٹی کے بال جو کنگھی کو لگ کر آتے ہیں، ان کنگھی پر لگے ہوئے بالوں کو بھی ایسی جگہ پھینکنا جائز نہیں ہے جہاں پر غیر مردوں کی نگاہ پڑتی ہو۔ عورت اندر پہننے والے وہ کپڑے جسے دیکھنے کے بعد شہوت بھڑکتی ہو، ان کپڑوں کو سکھانے کے لیے بالکنی کی ایسی جگہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس سے باہر والے مردوں کی نگاہ پڑتی ہو، یہ بھی تمہارے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ حج میں عورت جاتی ہے تو حج کے احکامات الگ ہیں، لیکن وہاں پر بھی عورت کو حکم ہے کہ اپنے چہرے کے پردے کے لیے تم اہتمام کرو، چہرے کو کپڑا نہ لگے لیکن پردہ بھی ختم نہیں ہونا چاہیے اور کوئی آڑ اپنے چہرے کے سامنے رکھو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، اگر کوئی عورت کسی نوجوان کو یا کسی بوڑھے کو ہی نوکر غلام بنا کر پیسے دے کر خرید کر لائی ہو، اس خریدے ہوئے غلام کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مالکن کے سر کے بال دیکھے۔ اپنے آقا اور پالنے والی مالکن ہے اس پر بھی نگاہ ڈالنے کے غلام کو اجازت نہیں ہے۔ گھر میں کام کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ 10 سال نبی کے خادم ہیں، خدمت کر رہے ہیں، آنا جانا عام ہے، بغیر اجازت کے بھی خادم کو آنے کی اجازت تھی، لیکن احکامات اجازت کے نازل ہونے کے بعد حضرت انس گھر میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے بلایا، بیٹے ادھر آؤ، تمہارے جانے کے بعد اللہ نے اجازت کے احکامات نازل کیے ہیں، تم ہمارے گھر کے پرانے خادم ہو لیکن اب گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کے احکامات اتر چکے ہیں، آئندہ سے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لے کر داخل ہونا۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی، پرانا خادم، کم عمر بچہ، لیکن اس کو بھی حکم ہے کہ اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہو۔ بھاوج کے گھر میں دیور کا، دیور کے پاس بھاوج کا، نڑن کا، جٹانی کا اور فلاں کا، ایک دوسرے کا بے تکلفانہ گھروں میں آنا جانا کیا سماج میں بے حیائی اور بدکاری کی طرف نہیں لے جا رہا ہے؟ شریعت میں یہاں تک حکم ہے کہ اگر تمہیں اولاد نہیں ہے، پالنے کے لیے کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیا ہے اور اس بچے کو تم نے دودھ نہیں پلایا 2 سال کے اندر اندر مدت رضاعت میں، تو یہ بچہ یا یہ بچی بڑی ہونے کے بعد تمہاری حقیقی اولاد نہیں ہوگی، اس بچے اور بچی سے بھی تمہیں پردہ کرنا ہوگا۔ یہ کیوں کہہ رہی شریعت؟
یہ تمہاری عزت کی حفاظت کی خاطر. جہاں نسبی باپ سے نسبی اولاد کی عزتیں مغربی تہذیب سے متاثر ہونے کی وجہ سے محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر لے پالک اولاد کی عزتیں کہاں سے محفوظ رہیں گی؟ جوان داماد کو حکم ہے کہ وہ اپنی جوان ساس سے پردہ کرے. یہاں تک کہ فقہائے متاخرین نے رضائی بھائی سے رضائی بہن کو بھی پردہ کرنے کا حکم لکھا ہے. یہ سب عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے. جس کے نزدیک دولت کی قیمت ہے وہ دولت کو چھپا کر رکھتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پاگل آ کر پوچھنے لگا کہ کیا ضرورت ہے عورت کو جکڑ کے رکھنا، قید میں رکھنا، فلاں میں رکھنا، آزاد رکھو اسے بھی، اپنی مرضی سے گھومنے دو، فلاں کرو. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس زمانے میں 200 روپے کی مثال دے کر، اس زمانے میں 2000 کا نوٹ چل رہا ہے. 2000 کا نوٹ تمہیں اگر کوئی دے تو کہاں رکھتے ہو؟ اوپر جیب میں دکھا کر، تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ میرے جیب میں 2000 کا نوٹ ہے. تمہارے پاس اگر 2000 کی، 5000 کی، 10,000 کی قیمت ہے، اندر یہاں کرتے کے اندر ایک جیب، بعض لوگ پینٹ کے اندر ایک چڈی جیب، اس میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے، کوئی پیکٹ نہ مارے، اور اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہو. اپنا نمبر جو پاسورڈ ہوتا ہے جا کر نکالتے ہو، پیسے ہاتھ رکھ کر نکالتے ہو، کوئی نہ دیکھ لے میرا پاسورڈ. پیسے کی قدر 2000 کے نوٹ کی قدر ہے، لیکن تمہاری بیٹی کی عزت کی تمہیں قدر نہیں ہے. اسے چھپانے کی فکر، اسے چھپانے کی فکر نہیں ہے. فنکشن ہالوں میں دیکھ لو، کرسیاں لوگ بیٹھ کر کھانے والے اس پر کپڑا ڈھانپ کر ہیں، لیکن دلہن بے پردہ اسٹیج پہ کھڑی ہے. جس سماج میں کھانے کی کرسیوں اور ٹیبلوں پر تو پردہ ہو، لیکن اسی فنکشن کی دلہن بے پردہ ہو، اس سماج میں پیدا ہونے والی نسل بے حیا پیدا ہوگی، باحیا پیدا نہیں ہو سکتی. جہاں پردے کے مراتب، کرسی کو ڈھانکنے کی فکر ہے کہ اس کے اندر کا عیب نہ دکھے، لیکن یہاں دلہن کو ڈھانپنے کی فکر نہیں کہ اس کے اندر کی زینت نہ دکھے. اور کتنے واقعات نہیں ہیں کہ دلہن کی سجاوٹ کو دیکھ کر ڈرائیور کی نیت بگڑ گئی، اور جس کار کو لے کر دلہن کو لے جانے کے لیے مرسیڈیز بک کرے، فلاں بک کرے، وہ لے کر گئے، تھوڑی دور کے بعد ڈرائیور نے گاڑی آف کر دی اور بہانہ کیا کہ نہیں کچھ ہو گیا، پیچھے سے دھکا لگاؤ. دھکا لگانے کے لیے دولہا اور سارے لوگ اترے، دلہن اندر بیٹھی ہے، ڈرائیور رفو چکر. کتنے جگہوں پر ایسا نہیں ہوا جہاں پر شادی کی بے حیائی اور بے پردگی کی وجہ سے جوتا چھپائی کی رسم، سالی جوتا چھپا رہی ہے، سالے جوتا چھپا رہے ہیں، اور اس بھکاری سے بھیک مانگنے کے لیے، وہ پہلے ہی جہیز کی بھیک مانگ کے آیا ہے اور اس سے پھر بھکاری سے بھیک مانگ رہے ہو. مسجد کے سامنے بہت سے بھیک مانگنے والے کھڑے ہیں، وہ تم سے 10-5 روپے بھیک میں لیتے ہیں. تم میں سے کوئی ہے ایسا بھکاری جو جاتے ہوئے کہا کہ بھائی میں تمہارے 10 روپے دیا نا، چلو چائے پئیں گے؟ بھکاری سے چائے کی دعوت کی بات کرتا ہو. وہ جوتا چھپائی کی رسم میں تم نے بے حیائی اور بے پردگی اختیار کر لی. اب اس دلہا کا جس کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد دلہے جوتا چھپائی کی رسم ہوتی ہے، اب اس کا دل گھر والی سے ہٹ کر جوتا چھپانے والی سالی پر آ گیا. اسی محفل میں گھر والی کو طلاق دیا اور سالی سے پیغام کیا. بے حیائی اور بے پردگی کے نتائج اور وبال ہر سماج میں دیکھے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اور شریعت بنانے والے اللہ کی ذات نے مسلمانوں کے لیے ان کے مزاج اور فطرت کے موافق احکامات تیار کیے ہیں. اسی واسطے شریعت میں حکم ہے کہ عورت امامت نہیں کرے گی. عورت امام بنے گی بھی عورتوں کی تو سب سے آگے نہیں بڑھے گی. عورت قرات جہری نہیں کرے گی. علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں قرات جہری کو عورت کے لیے مفسدات نماز، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جو عورت زور سے قرات کرتی ہے نماز میں. یہ سب عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت جمعہ کا خطبہ نہیں دے سکتی. کیوں؟ تمہاری آواز سے بھی لوگوں کے خیالات بگڑیں گے تو نقصان کسے ہوگا؟ تمہیں نقصان ہوگا. حیا اور عزت یہ دونوں، غیرت دونوں میں ہونی چاہیے، لیکن اگر بے غیرتی بے حیائی ہو جاتی ہے تو نقصان مرد سے زیادہ عورت کو ہوتا ہے. نقصان مرد سے زیادہ عورت کو ہوتا ہے. مثلا سمجھ لو کہ کسی لڑکی نے بے حیائی کی، لڑکے سے غلط تعلقات ہو گئے اور اس کے بعد بدکاری ہو گئی. بدکاری ہونے کے بعد اگر جدائی ہو گئی، ایک دوسرے میں نفرتیں آ گئی، اب اس کے بعد بتاؤ لڑکا کسی اور جگہ پر شادی کر لے گا، لیکن لڑکی کی جو عزت کھو گئی ہے اور چلی گئی ہے، کیا پھر وہ واپس آ سکتی ہے؟ کیا وہ لڑکی پھر پاک دامن بن سکتی ہے؟ اس کے لیے سمجھ لو انسان بالغ ہونے کے بعد پھر نابالغ نہیں ہو سکتا.
پھل پکنے کے بعد پھر کچا نہیں ہو سکتا، کمان سے نکلا ہوا تیر نکلنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا، زبان سے نکلی ہوئی بولی نکلنے کے بعد واپس نہیں آ سکتی، تھن سے نکلا ہوا دودھ نکلنے کے بعد پھر واپس نہیں آ سکتا، ایسے ہی عورتوں کی عزت اور عصمت وہ لٹ جانے کے بعد پھر واپس نہیں آ سکتی ہے۔ وہ پاک دامن اور باحیا نہیں بن سکتی ہے جس کی عزت لٹ گئی ہو، بوائے فرینڈ کے ہاتھ میں ہو، رشتہ داروں کے ہاتھ میں ہو، کسی وکیل کے ہاتھ میں ہو، کسی پڑوسی کے ہاتھ میں ہو، پیسے کی لالچ میں ہو یا پڑھائی کی حرص میں ہو۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بیوقوف آ کر سوال کرنے لگا کہ حضرت انسان کی فطرت ہے کہ الانسان حریص لما منع، انسان کو جس سے روکا جاتا ہے وہ اسی کی لالچ پیدا کر لیتا ہے۔ اب اگر عورتوں کو پردے میں رکھے اور مردوں کو بولے نکو دیکھو تو پھر یہ دیکھتے ہی رہیں گے، چھوڑ دیجئے تاکہ چند دن ملیں گے جلیں گے، اس کے بعد ان کی حرص ختم ہو جائے گی اور پھر ایک دوسرے آرام سے جئیں گے، ورنہ اسے روکتے رہیں گے، یہ نکو کرو بولتے رہیں گے تو وہ کرتے ہی رہیں گے۔ اس واسطے چند دن عورتوں کو بھی چھوڑ دیں آزاد، مردوں کو بھی چھوڑ دیں آزاد، چند دن مل لیں گے، اس کے بعد حرص ختم ہو جائے گی تو سب اپنی اپنی جگہ سکون سے رہیں گے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں دو چیزوں کی بڑی قیمت ہے، ایک ہے دولت کی، دوسری عورت کی، اور دونوں میں مردوں کے اندر حرص پائی جاتی ہے، پیسہ کمانے کی بھی حرص ہے، عورتوں کو لوٹنے کی بھی حرص ہے۔ اگر تمہیں عورتوں سے متعلق مردوں کی حرص ختم کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ دینا ہے تو پھر دولت کی بھی حرص لوگوں میں ہے، تو دولت کی حرص ختم کرنے کے لیے بھی ہم یہ بینکوں سے کہیں گے دروازے کھلے رکھ دو، بینکوں کا پیسہ سڑکوں پہ لا کے ڈال دو، چند دن چرائیں گے، پیسے کی حرص ہوگی، لوٹیں گے، جب حرص ختم ہو جائے گی تو پھر تمہارا پیسہ تم کو مل جائے گا، سب لوگ آرام سے جئیں گے، اب کوئی کسی پہ چوری نہیں کرے گا۔ ہے کوئی پاگل جو دولت کی حرص ختم کرنے کے لیے دولت کو سڑک پہ پھینک دے، عورت کی حرص ختم کرنے کے لیے عورت کو کھلے چھوڑ دے؟ حرص ایک غلیظ صفت ہے، اس صفت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن وہ جس پر حرص کر رہا ہے اسے شتر بے مہار کی طرح، کھلے عام گدھے اور بیل کی طرح چھوڑا نہیں جائے گا۔ جو آزاد خیال لوگ تھے ان کے زندگیاں بھی دیکھ لو، جب انہوں نے بے حیائی اور بے پردگی کے نتائج دیکھے، سوویت یونین کا سب سے آخری صدر گورباچوف، اس کی کتاب ہے جو اس نے ایک تعمیر نو کے نام سے کہ میں ایک نئی دنیا بنانا چاہتا ہوں، ایک نئی تہذیب، نیا کلچر بنانا چاہتا ہوں۔ اس سوویت یونین کے آخری صدر گورباچوف نے جو کتاب لکھی اس میں اس نے اپنے عزائم کا جو اظہار کیا، اس میں ایک عزم اور ارادہ اس کا یہ تھا کہ یورپ نے، مغربی تہذیب اور مغربی کلچر نے ترقی کے نام پر، زیادہ پیسے اور پیداوار کرنے کے نام پر گھر میں بیٹھی عورتوں کو بھی مارکیٹ میں لایا، بازار میں لایا، اور انہیں بھی سیلس گرل بنایا اور دکانوں پہ رکھا، کمپنیوں میں رکھا، فیکٹریوں میں رکھا، اور اس کے بعد چند سالوں میں ہم نے نتیجہ دیکھا کہ ہماری کمائیاں بڑھی، ہمارا انکم بڑھی، لیکن اس سے جو نقصان ہمیں ہوا ہے، ہمارے گھروں میں بچوں کو پالنے والی کوئی وفادار ماں نہیں رہی، ہمیں اپنے بیوی کے طور پر کوئی وفادار بیگم نہیں ملی، ہمارے گھروں کا سسٹم اتنا بگڑ گیا کہ اب ہم اپنی اولاد کے بارے میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ میں ہی اس کا باپ ہوں۔ ہم میری اولاد یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں ہی فلاں کا بیٹا ہوں، اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر ہم اس کی تلافی کے لیے سالوں لگا دیں پھر بھی مشکل ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہے گھروں سے نکلی ہوئی عورتوں کو ہم گھر واپس لائیں، لیکن افسوس کہ اب یہ معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اب عورتیں خود گھر واپس آنے تیار نہیں ہیں۔ گھر کا نظام اتنا برباد ہو گیا۔ یہ کسی ولی اور کسی بزرگ کی کہانی نہیں ہے، یہ عیسائی اور آزاد خیال لوگوں کا خیال ہے کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو گھر کا سسٹم کیسے برباد ہوتا ہے۔ گھر سے باہر نکلنا آزادی ہے، آزاد رہنے دو ہر ایک کو، اور گھر میں رہنا قید ہے۔ اگر اس کو آزادی اور قید کہا جائے، یعنی اگر کوئی عورت اپنے بچوں کی خدمت کرے، شوہر کی خدمت کرے تو یہ قید ہے۔ وہی عورت فلائٹ میں جا کر، ایئر ہوسٹس بن کر، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر
हर आने वाले 100 ग्राहकों के सामने प्लीज़, वेलकम, क्या चाहिए, थैंक यू, इस तरह बोलकर बेशरम बेहया बनकर इज्जत लुटाती। वही प्लेट वहाँ ला के देना है, वही बर्तन ला के देना है, वही पानी ला के देना है, वही खा के फेंका हुआ कचरा उठाना है। लेकिन कहाँ? फ्लाइट में एयर होस्टेस बनकर वही प्लेट धोना है। घर में यहाँ बाप के, बेटों का, भाइयों का, दोनों जगह काम वही है, लेकिन वो आज़ादी है और ये कैद है। बाप की खिदमत कर लेना, शोहर की खिदमत कर लेना, बच्चों की खिदमत कर लेना, ये कैद है। और ऐरे गैरे की खिदमत एयर होस्टेस बनकर कर लेना, वो आज़ादी है। यहाँ घर की सफाई, बच्चों की तरबियत, ये कर लेना, बच्चों को क्या चाहिए, क्या जहन बनाना, ये कैद है। और वही सेल्स गर्ल बनकर क्या चाहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ, मैं आपको क्या पैकेट ला के दूँ, कौन सी चड्डी चाहिए, कौन सा पैंट चाहिए, ये कपड़ों की दुकान में रहकर वो कपड़े उन्हें देती रहना, ये आज़ादी है। वही कपड़े बच्चे को और शोहर को देना, ये कैद है। क्या दिमाग बनाया बातिल ने, और इसे आज़ादी कह रहे हैं। आज़ादी और कैद की तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका? आज़ादी किसे कहते हैं, कैद किसे कहते हैं? आज़ादी और कैद फितरत और तबीयत के ख़िलाफ़ होने वाली बातों को कहते हैं। फितरत के ख़िलाफ़ और तबीयत के ख़िलाफ़ जो बात हो वो कैद है, और फितरत और तबीयत के मुताबिक जो बात हो वो आज़ादी है। मसलन घर, जेल में कैदी को जेल में बांध के रखते हैं, बाहर नहीं निकलना। लॉकडाउन में आप भी अंदर थे, उसे लॉकडाउन कहा गया। आपकी तबीयत बाहर निकलने को चाहती है, लेकिन बाहर से पुलिस की लाठी पड़ती है, चार्ज पड़ता है फलां, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे, ये कैद है। आप चाहते हैं निकलना लेकिन नहीं निकल सकते, ये कैद है। रात 9-10 बजे के बाद कहाँ जाकर सोते हैं? बकरियों के रेवड़ में, किसी जंगल में, घर में ही जाकर सोते हैं। अपनी मर्जी से घर में जाकर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रहो, कोई कैद नहीं है। वही सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक हुकूमत की तरफ से पाबंदी रहे तो उसी को लॉकडाउन कहते हैं। तबीयत के खिलाफ जो बात होती है वो कैद है। मिसाल के तौर पर वॉशरूम करने के लिए कहाँ जाते हो? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाते हो। वॉशरूम को कहाँ जाते हो? अपने ही घर में छोटे से कमरे में वॉशरूम करने के लिए 10 मिनट 15 मिनट जाके बैठते हो। कोई बोलेगा भाई आप कैद खाने में चले जा रहे, 15 मिनट के लिए आप अंदर हो जा रहे। आप नहीं, अंदर नहीं जाना, आप आइए, सड़क पर आइए, यहाँ आप ज़रूरत से फारिग होइए, आप आज़ाद हैं, यहाँ ज़रूरत से फारिग होइए। उसे अहमक बेवकूफ़ कहेंगे। मेरी तबीयत के मुताबिक है ये चीज़, अंदर जाके रहना मेरे लिए, मेरी तबीयत और फितरत के मुताबिक है ये बात। लेकिन वही वॉशरूम में जो अंदर 15 मिनट बैठता है, बाहर से कोई आदमी ताला लगा दे और उसे बंद कर दे और उसे एक्स्ट्रा 15 मिनट अंदर रख दे, तो अब वो क्या होगा? कैद है। अब एक्स्ट्रा 15 मिनट वो रहना नहीं चाहता है। ये एक्स्ट्रा जो वक्त गुजरा है ये कैद खाना है। क्यों? तबीयत के ख़िलाफ़ है। और पर्दा इंसान की तबीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, फितरत के ख़िलाफ़ नहीं है, फितरत के मुआफ़िक है। अगर फितरत इंसानी हो और फितरत सलीमा हो, अगर हैवानों और जानवरों जैसी फितरत हो तो इस फितरत से यहाँ पर गुफ्तगू नहीं है, उसके मुतालिक बात नहीं किया जा रहा है। आज़ादी का मतलब अपने मुताबिक रहना। अब अगर कोई गैर, कोई ईसाई, कोई यहूदी चड्डी पहनकर पूरा हिंदुस्तान घूम रहा है और वो इसे समझता है कि आज़ादी है, तो ठीक है घूमो तुम, बल्कि उसको भी निकाल दो और ऐसे ही घूमो, कौन रोकेगा तुम्हें? जब तुम्हें इतने छोटे कपड़े पहनने में आज़ादी दिख रही है तो तुम्हारे लिए वो आज़ादी है, और मेरे लिए सर से लेकर पैर तक ये कपड़े पहनने में मेरी तबीयत मानती है और मेरी फितरत ये कहती है, तो ये मेरे लिए आज़ादी है। मेरा लिबास तुझे पहना देना, तेरी चड्डी किसी और को पहना देना, ये बगावत है और ये फितरत के ख़िलाफ़ है। मुसलमान औरत की फितरत और तबीयत ये कहती है कि वो आज़ादी उसके लिए इसी में है कि वो बुर्क़े और पर्दे में रहे। बेहया और बेग़िरत औरतों की तबीयत और फितरत ये कहती है कि वो आज़ाद रहे। और जहाँ पर औरत की गोद, बापर्दा बाहया औरतों की गोद, ये कौमों और नस्लों की तरबियत का ज़रिया है। अगर यही गोदें बेहया और बेपर्दा बेग़िरत बन जाएंगे तो नस्ल में पैदा होने वाले बाहया नहीं, अय्याश और बदकार और जानी जन्म लेंगे। जहाँ पर उन्हीं गोदों में पलने वाली औलाद से उनकी माँओं और बहनों की इज्जत महफूज नहीं होगी। शरीयत में पर्दे का एहतमाम करना किस वास्ते है? आप मार्केट से मौज़ ख़रीद कर खाते हैं, मार्केट में बिकने वाला मौज़ छिलके के साथ है या बग़ैर छिलके के है? छिलके वाला है।
بیچنے والا اگر یہ سوچے کہ بھائی چھلکا اتارنے کی تکلیف کیوں ہماری پبلک کو، میں خود خدمت کر دیتا ہوں، چھلکے اتار کر بیچتا ہوں، اور چھلکے اترے ہوئے موز مارکیٹ میں بکنا شروع ہو جائیں، تو تم میں سے کتنے عقل مند ہیں کہ بھائی بڑی خدمت کر رہے ہیں آپ، میرے کو 1 درجن دیجئے، 2 درجن دیجئے؟ چھلکے اترے ہوئے موز خرید کر لانے والے کتنے عقل مند ہیں؟ گھر لانے کے بعد چھلکے کے ساتھ کھاؤ گے یا چھلکا اتار کر کھاؤ گے؟ چھلکا اتار کر ہی کھائیں گے، لیکن چھلکا اتار کر ہی کھانا ہے تو چھلکا اتار کر بیچ رہا ہے تو پھر خریدتے کیوں نہیں ہو؟ یہاں عقل یہ کہتی ہے کہ چھلکا کھانا نہیں ہے، لیکن چھلکا اس مغز کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بغیر وہ موز ایسے ہو جائیں گے کہ اگر وہ بنڈی لے کر گھومے گا شام ہونے تک کوئی مفت میں بھی لینا نہیں چاہے گا، پھینکنا پڑے گا، کیونکہ جس کی حفاظت ہوتی تھی وہ لباس تم نے موز سے اتار دیا ہے، وہ چھلکا کھایا نہیں جائے گا لیکن حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ایسے جب لڑکیوں کا برقع اتر جاتا ہے تو ان کی عزت کا مغز بھی نکل جاتا ہے۔ اب ویسے برقع اتری ہوئی عورت کی کوئی بھی انسان اپنی گرل فرینڈ، اپنی رکھیل طائفہ بنا کر زندگی گزارنے کے لیے تو راضی ہوگا، لیکن اسے اپنی بیوی بنانے پہ راضی نہیں ہوگا۔ قصائی کی دکان پر کتے منہ کھولے کھڑے رہتے ہیں، 2-4 چھیتڑے پڑ جائیں تو ہم لپک کر کھا لیں، ان گوشت کے ٹکڑے انہیں دکھتے ہیں، اس واسطے کتے وہاں قصائی کی دکان پر ہیں۔ وہی بکری اگر ریوڑ میں ہے تو کوئی کتا بکریوں کے ریوڑ میں منہ کھولے نہیں رہتا کہ مجھے کوئی ٹکڑے مل جائیں، کیونکہ بکریوں کے ریوڑ میں بکریاں اوپر کھال چڑھی ہوئی ہے، کسی کتے کو کھال چڑھی ہونے کے بعد لالچ پیدا نہیں ہوتی۔ قصائی کی دکان پر کھال اتری ہوئی ہے تو اب کتے کو لالچ پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی سماج میں اگر مسلمان لڑکی یا کوئی بھی لڑکی پر لباس اور برقع اور پردہ ہو تو کسی کو لالچ پیدا نہیں ہوتی، اور جب وہ لباس اور پردہ اتر جاتا ہے تو پھر لالچ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر گلی کے کتے بھی قصائی کی دکان پر منہ کھولے کھڑے ہونے کی طرح یہاں کالجوں کے سامنے، آفسوں پر، اپنے فنکشنوں پر منہ کھولے کھڑے رہتے ہیں، جب موقع مل جائے تو منہ مار کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تہذیب سکھایا ہے، تمہارے سروں پر بال ہیں، بال اتر جائیں تو گنجے ہو جائیں گے، یہ سروں کے بال تمہارے خوبصورتی کی حفاظت کرتے ہیں، یہ خوبصورتی کے محافظ ہیں، ایسے ہی لڑکیوں کا پردہ ان کی عزت کا محافظ ہے، وہ اس کے بغیر اچھی نہیں دکھتی ہیں۔ تو شریعت میں جو قوانین رکھے گئے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پا کے رہو۔ صحابیات کی زندگیاں دیکھ لو، حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کئی بار بیان کیا گیا، بیٹا شہید ہو گیا اللہ کے نبی کی حفاظت میں، ماں کو پتہ چلا، خبر معلوم کرنے کے لیے آئیں تو پوچھنے کے لیے جب آ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا انتقال ہو گیا، اسے شہادت کا ثواب ملا نہیں ملا ہے، کیسے پردے اور برقعے میں آتی ہیں کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حیا، برقع، پردہ دیکھ کر تعجب سے پوچھتے ہیں کہ ایسے غم کے موقع پر بھی چہرے کا پردہ نہیں اترا ہے، حجاب نہیں اترا ہے، تو وہ حضرت ام خلاد فرماتی ہیں میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے، میرے بیٹے کا جنازہ نکلا ہے، میری حیا کا جنازہ نہیں نکلا ہے۔ ایسا پردہ غم اور خوشی کے موقع پر بھی۔ حضرت ام سلمہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہیں، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں، اندھے ہیں، دکھائی نہیں دیتا، اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے فرماتے ہیں اندر چلے جاؤ، ایک صحابی آ رہے ہیں، تو ازواج مطہرات فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آنے والا اندھا ہے، انہیں دکھائی نہیں دیتا، ان سے کیا پردہ کرنا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تو اندھا ہے لیکن تم تو اندھے نہیں ہو، کس سے پردہ؟ عبداللہ ابن ام مکتوم وہ صحابی ہیں جو نبی کے مصلی پر نبی کی غیر موجودگی میں 10 مرتبہ امامت کرنے والا صحابی، نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر امام بننے کی صلاحیت جس میں ہو، اس سے پاکیزہ دل کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام پردہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم کہتے ہیں کہ دل پاک ہے، فلاں چیزیں ہیں، یہ ٹاپک تو مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن انڈین لا کیا کہتا ہے؟ یہاں پر ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر چلنے کی کھلی آزادی حاصل ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے، قانون گھر میں بھی ہے، قانون کالج میں بھی ہے، قانون فلاں جگہ پر بھی ہے، کسی اسکول والے کو یہ اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کے کپڑے پر اعتراض کرے، تم بتاؤ گے کہ ہم کیسے پہنے نہیں پہنے، اور اسے اتنی عقل ہے کہ وہ بتائے گا کہ ہم کیا پہننا کیا نہیں پہننا، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، یہ تمام حقوق تمہیں کس کے باپ نے دیے ہیں؟
یہ اتھارٹی تمہیں کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ تم بتاؤ کہ ہم کتنے گرام پانی پئیں گے اور کتنے گرام پیشاب کریں گے؟ تم بتاؤ کہ ہم کتنے گرام کھانا کھائیں گے اور کتنے گرام غلاظت کریں گے؟ کیا تمہیں اس سے اپنا تاج محل بنانا ہے؟ ہمارے کھانوں پر، پانی پر، کپڑوں پر تمہیں پابندی لگانے کا حق یہ کہاں سے حاصل ہے؟ یہ جھوٹے نعرے، مسلمان لڑکیوں کو ستانا، ٹارگٹ کرنا اور حماقت ہے۔ مسلمان ایک اس مسکان لڑکی نے اپنی ہمت اور بہادری دکھائی جو قابل تعریف ہے، اور تعریف سب کر رہے ہیں اور وہ تعریف کی حقدار بھی ہے۔ ورنہ تو پچھلے زمانوں میں موب لنچنگ میں نوجوان مر رہے تھے ہجڑے بن کر، ڈیفنس میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہو رہی تھی۔ اس لڑکی نے وہ ہمت دکھائی اس گنڈوں کے سامنے کہ اس نے بھی ان کے برابر نعرہ لگایا اور اپنی ہمت کا ثبوت دیا۔ لیکن اس سے ہمیں کیا سبق سیکھنا ہے؟ ہر کوئی اسٹیٹس پر اور اس کے فوٹوز فلاں، اس کی ہمت تمہاری بیٹیوں میں آئی، اس کی ہمت تم نوجوانوں میں آئی، اس کا پردہ تمہاری بیٹیوں میں آیا، وہ جو پیغام دینا چاہتی ہے وہ پیغام تمہارے بیٹیوں میں آیا۔ نہیں صرف اس ایک کو لے کر ایسا سمجھتے ہیں گویا کہ وہی قطب مینار ہے، وہی تاج محل ہے۔ اپنی بیٹیوں میں وہ حیا نہیں آئے گا۔ بس ایسے جیسے ارطغرل سیریل چلا تھا اور اس موقع پر جو دھن چلی تھی کہ اب بس انقلاب آ جائے گا، سلطنت اسلامیہ قائم ہو جائے گی، مسلمان بدل جائیں گے اور پورا کفر فنا ہو جائے گا۔ کیا ہوا؟ ارطغرل کی مندی، ارطغرل کی ٹوپیاں، ارطغرل کی چڈیاں یہ مارکیٹ میں آئیں، لیکن انقلاب کوئی نہیں آیا۔ ایسے ہی یہ واقعے جو ہمیں ہمت اور شجاعت کا پیغام دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اسٹیٹس بنیں گے، اس کے بعد اس کو بھی بھول جائیں گے، اور لیکن اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں کرائیں گے۔ اپنی بچیوں کے لیے کوئی ایسا کالج اور اسکول قائم نہیں کریں گے جہاں پر اسلامک نہج پر بچیوں کو تعلیم دی جا سکے۔ غیروں کے اسکولوں میں، غیروں کے مینجمنٹ میں جا کر کہیں گے ہماری بچی پڑھتی لیکن برقعے کے ساتھ پڑھتی، لاکھوں روپے ویش خرچ کرنے کے لیے پیسے رہیں گے، لیکن اپنے غیروں کے اسکول میں جا کے اپنا مذہب فالو کرنے کی بات کریں گے۔ لیکن سب مل کر ایک ایسا اسکول کالج ہم قائم کریں جہاں پر مسلمان لڑکیوں کو KG سے لے کر PG تک، فرسٹ کلاس سے لے کر ڈگریوں تک انہیں مستقل الگ رکھا جائے گا، لڑکوں کا آنا نہیں ہوگا۔ ایسی عزت اور حیا کے ساتھ ہم پڑھائیں گے، نہیں وینچروں میں ڈالو لے جا کے پیسہ، تمہارے پوتے نواسے قبر بنا لیں گے ان پیسوں سے۔ اسکول نہ بناؤ، کالج نہ بناؤ، اپنے بچیوں کی عزت اور حفاظت کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرو۔ بس کسی کی تعریف شروع ہو گئی تو تعریف میں ہاں ملاتے جاؤ، لیکن اس سے ملنے والا پیغام نہ سیکھو۔ ایسی حماقت چھائی ہوئی ہے، تدعو الحلیم حیرانہ، اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند بھی حیران ہے کہ پبلک کدھر جا رہی ہے۔ اگر جھنجھوڑنے کے لیے کچھ بولا جاتا ہے تو بہت چپتا ہے، بہت سخت ہے، بہت رف ہوتی ہے بات۔ یہ حرام کاری جو ہو رہی ہے، اس سے نسلیں جو برباد ہو رہی ہیں، اس سے اللہ کا عذاب جو آنے کو مسلط کھڑا ہوا ہے، وہ احساس نہیں ہے۔ ان گناہوں میں سے حرام کے ایک گناہ سے توبہ کرنے کی فکر نہیں ہے۔ بزرگوں، حالات کا صحیح جائزہ لو۔ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کی بچی بے حیا بن گئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ بے حیا بننے سے بچا لو۔ اگر بے حیا بن گئی تو اس کے بعد تم جیتے جی مر جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔